اگر کوئی شیعہ مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی سنی مولوی کہہ رہا ہے کہ شیعوں کی بات مت سنو صرف ہماری بات سنو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یستمعون القول، اس وقت تمہیں حق ملے گا کہ سارے مذہب کی ریسرچ کرو، تب پتا چلے گا حق کہاں ہے۔ بات جعلی مدد ہمارے یوٹیوب چینل علی رضا کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ یزید کا جو سوال تھا، کیا یزید نے براہ راست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس سے آیا، اسی کے دربار سے آیا؟ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو، یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل یا یزید قتل میں شریک تھا، پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا۔ اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا، لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو، اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل ہوا ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا، یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے ہم اس کو اچھا۔ پھر سوال پہ لعنت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں، این ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا، اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے، توقع۔ یزید کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہاں اس کی بادشاہت میں یہ قتل ہو گیا تھا۔ یزید صحابی کا بیٹا تھا، مسلم تھا، مواحد آدمی تھا، متبع سنت تھا۔ یہ الفاظ پیغمبر کے صحابہ کے الفاظ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا، وہ مجھ سے پیغمبر کی سنتیں پوچھتا تھا، وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ یزید بالکل مسلمان ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یزید آخو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یزید رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہے۔ تابعی او ہوندا ہے جس نے زندگی صحابہ دے نقش قدم تے گزار۔ امام علی مقام نے بیعت کی تھی، کہانیاں بنائیاں، امام نے اس واسطے بیعت دا انکار کیتا سی۔ یزید دانی سی، یزید شرابی سی، سب کہانیاں بنائیاں۔ اگر یزید ایڈے جرمدار ہوندا تے حضرت معاویہ تو ممکن ہی نہیں سی انہوں خلیفہ بنا دے۔ خبردار کو کتا ہوے گا جڑا صحابی دے بھوکے، جڑا کہ انہیں خواہش دی وجہ نال شریعت رسول دی نہیں دیکھی۔ حضرت امیر المؤمنین یزید رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے، آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ۔ بات تو اس کو امیر المومنین کا بھی لفظ کہتے ہیں، چلو اس حد تک نہ صحیح، لیکن کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ۔ ایک بریلوی عالم کی تقریر سن کے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس یزید دی تعریف کیتی ہے۔ میں آکھا بریلوی کی لگن تے، اس نے کہا جب تک یزید کا دفاع نہیں کریں گے معاویہ کا دامن نہیں بچ سکتا۔ سچی سی بات کرنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا۔ آپ کی مسجد کا خطیب ہو، عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، بزرگ ہو، اس کا بیٹا کبوتر باز ہو، زانی ہو، شرابی ہو، اور وہ عالم اپنے بیٹے کو ممبر پہ بٹھائے جمعے کے دن کہ پتر خطبہ دے جمعے دا، اس عالم کو کیا کہو گے؟ اسے کہو گے نا کنبہ پرور ہے۔ اگر یزید ویسا ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو تو معاویہ جیسا صحابی اسے خلافت میں بٹھا دو۔ جب اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، تو بہت واضح اور روشن پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مالک ہے، مختار ہے، مگر ظالم نہیں ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ وہ مالک اور مختار ہے تو ظلم کرے گا۔ یہ وہی نظریہ ہے، یہ وہی خطرناک وادی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ یہ وہی وادی ہے خطرناک۔ ہم اس نظریے کو نہیں مانتے۔ ہم جب اللہ کو مالک اور مختار مانتے ہیں تو اللہ کو عادل بھی مانتے ہیں۔ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ یزید جہنم میں ہی جائے۔ ایک ریگستان میں ایک قتل ہوا، وہ قتل کسی عام انسان کا نہیں تھا، نبی کے بیٹے کا قتل تھا۔ ہر دور کی حکومت نے،
ہر دور کی طاقت استعمال کی کہ قاتلوں کو چھپا لیا جائے، قاتلوں کو بے نقاب ہونے سے بچایا جائے۔ حکومتیں لگ گئیں اس ناحق لہو کو چھپانے کے لیے، پوری طاقتیں استعمال کی گئیں کہ کہیں کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے، لیکن یہ مشیت پروردگار تھی، یہ ارادہ خداوندی تھا، یہ لہو حسین کی تاثیر تھی۔ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر دی جس نے حسین کے ذکر کو زندہ کر دیا۔ وہ مجلسوں کی صورت میں، وہ جلسوں کی صورت میں، وہ شبیداریوں کی صورت میں، وہ ماتم کی تاپ ہو، وہ زنجیر کی جھنکار ہو، وہ تقریر کا لہجہ ہو، ہر طریقے سے ہر دور کے یزیدی کے چہرے سے ہم نے نقاب اتارا۔ لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے مسلسل میرے ملک میں کوشش کی جاتی رہی کسی نہ کسی طریقے سے یزید کا دفاع کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے یزید کو قتل حسین سے نکالا جائے۔ اس حوالے سے جو پہلے کوششیں ہوئیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں، جو چند دن پہلے کوشش ہوئی وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں کے حافظے بڑے مضبوط ہیں۔ ہمارے ملک کے ایک ٹی وی چینل پہ ایک مذہبی شخصیت نے قتل حسین سے یزید کو بری الذمہ قرار دلوانے کی کوشش کی، لہٰذا اب ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر اعتراض ہو ہی گیا ہے تو اب جواب منبر سے دیا جائے۔ اگر بات یزید کو چھپانے پہ ہوئی ہے پھر کھل کے حسین کی وکالت کی جائے۔ اگر آج یزید کے حامی نکل آئے ہیں تو پھر حسین کا ذکر بھی کھل کے کیا جائے۔ لہٰذا یہ جمع غفیر ہے، یہ صرف لاہور کا اجتماع نہیں، یہ پورے پنجاب کا نمائندہ اجتماع ہے۔ میں مذہب شیعہ کا خطیب بن کے نہیں، حسین کا ذاکر بن کے نہیں، حسین کا ایک ادنا سا نوکر اور خادم ہونے کی حیثیت سے آج ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں لاہور کے اس مرکزی اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر تم نے یزید کا دفاع کرنا ہے تو بہانے سے نہ کرو، اگر یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر کھل کے کرو۔ پھر ایسے کرتے ہیں اسی ملک پاکستان کا کوئی چوک منتخب کر لیتے ہیں، کوئی چوراہے کا انتخاب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا۔ تو صرف ایک کام کر، میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار۔ بسم اللہ۔ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ۔ بات ہوئی ہے اب تیری طرف سے شروع، انتہا اب ہم کریں گے۔ اب تجھے بتانا پڑے گا جس کا تو نے دفاع کرنے کی کوشش کی، کھل کے آ، یزید کا دفاع کرنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن۔ چھپ چھپ کے یزید کا دفاع کیسا؟ پھر پڑھ یزید کا کردار پڑھ، آ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو بتا یزید کا شجرہ۔ حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا، یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا بجدل عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں میسون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا، جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا۔ یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا۔ یزید کا شجرہ خبیث
کلیسا تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا، یزید فاسق تھا، میرا حسین روزے دار تھا، یزید فاجر تھا، حسین نمازی تھا. اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملہ کہا تھا، اور ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں. اپنے لاکھوں لے کے تو آ، اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں. قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ. مودودی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جب 61 ہجری میں سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تیرا کسی جاہل قوم سے واسطہ نہیں؟ ہمیں ان کے نام بھی آتے ہیں اور جتنے میسر ہو چکے ہیں ان کی بلدیتیں بھی آتی ہیں. کیونکہ اس کا تعلق ہے حسب توفیق سے. ہم تمہیں ان بندوں کے نام دکھائیں جنہوں نے یزید کی بیعت کو رسول کی بیعت کہا. انہوں نے کہا مودودی صاحب جب سارے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت 61 ہجری میں کر لی تھی، پوری دنیا نے اسے گالیاں دی ہیں، لعنت بھی بھیجی. میں نے صرف لعنت نہیں دی ذاکر نائک کو، اس کا شکریہ بھی ادا کیا. اس نے اپنا مذہب ظاہر کیا. منافق بن کے مذہب چھپانا بے غیرتی ہے. اس نے تو ہمت کی ہے، ہمت. اسے تو ایوارڈ دینا چاہیے کہ تو نے بہت اچھا کیا، تو نے اپنا مذہب ظاہر کیا کہ یزید رضی اللہ تعالی عنہ ہو. اس سے میرے حسین کی عزت کو فرق نہیں پڑا، البتہ رضی اللہ کی اوقات کا پتہ چل گیا. بولنا جسے بات سمجھنا دیں. رضی اللہ کی حیثیت واضح ہو گئی ہے. اب ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ کسے کہتے ہیں. اب میں آپ ہی کے علماء کی کتابوں سے پڑھوں گا. خواجہ حسن نظامی نے یزید کا کردار کیا لکھا، احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک یزید کیا ہے، سیرت ابن حشام میں یزید کیا ہے، تاریخ تبری میں یزید کیا ہے، جس میں صاف لکھا ہوا ہے شرابی تھا. آپ نے کہا رضی اللہ. ماں اور بیوی کو برابر سمجھتا تھا. آپ نے کہا رضی اللہ. رسول کی حدیثوں کا مذاق اڑاتا تھا. آپ نے کہا رضی اللہ. میرے خاموش دوستو معاف کرنا، اب میں سارے رضی اللہ چیک کر کے دیکھوں گا کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا. اتنا وقت نہیں سامعین، گفتگو تمام ہے. اور اب سنیے مولانا مودودی علیہ رحمہ، ان سے پوچھا جا رہا ہے جب سارے صحابہ نے 61 ہجری میں جتنے موجود تھے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی ذمہ دار ہوں. حجرے میں چھپ کے نہیں، منبر پہ گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا پیر بھی حجرے میں نہیں بنا تھا، میدان میں اعلان. نہیں ٹھہرے، نتیجہ نہیں، بیٹھے وقت کو. بسم اللہ. یہ جو بندے فیوز ہو چکے ہیں ان کے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے منبر پہ کہہ رہا ہوں، مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، ہم ذمہ دار ہیں. 61 ہجری کے نام دکھائیں گے تجھے. انہوں نے بیعت کی یزید کی. انہوں نے کہا جب سارے صحابیوں نے کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ہے کہ جب سارے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، حسین نے کیوں نہیں کی؟ قرآن کی قسم مولانا مودودی نے فرمایا
اس نے کہا میں سوال پلٹ دیتا ہوں، جب حسین نے نہیں کی تھی تو انہوں نے کیوں؟ عزیز کو زندہ باد کا، راز ترانہ کا، میر یزید کا، ذاکر نائک کو آپ جانتے ہوئے اس نے یزید کو راز ترانہ کا ہے تو ہم گناہوں میں گنے جائیں گے، مطلب کہ یزید کو راز ترانہ کرنا واجب ہے ہمارے لیے۔ ذاکر نائک نے کہا، اس کے بعد کچھ اور بھی لانتی تھے، انہوں نے کہا تھا میر یزید نہیں کہ محانیب علماء جو آپ کو پتہ ہے، اس نے بھی کہا کہ یزید کا کوئی بے قصور تھا تو امام حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا۔ اس بغیرت کے بچوں سے پوچھو کہ یزید کو تم بچانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہو، اس بغیرت کے بچے نے جو امام نبی کے نواسے کو قتل کیا اور تم کہتے بے قصور تھا، 1400 صدی سے آج تمہیں پتہ چلا کہ بے قصور تھا، 1400 صدی پہلے والے جتنے لوگ تھے وہ سارے غلط تھے جنہوں نے یزید کو یہ کہا بلانا تھے۔ تو یزید بغیرت انسان کو راز آنا، امیر یزید آنا، امام حسین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنا ہے، کیونکہ نواز رسول کا قتل کیا اس نے، اور اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور جو شخص اس کی حمایت کرے گا وہ جہنم سے زیادہ عذاب میں، جیسے کہ جہنم سے زیادہ کوئی عذاب ہے نا، اس میں مبتلا ہوگا۔ دوسری بات کہ یزید لعنتی کا کردار دیکھو، اس نے شام صرف کربلا میں نہیں ظلم کیا ہے، زندہ باد ہو جائے گا۔ وہ ایک مولانا کیا جی آپ یزید کو مرد آباد کہتے ہیں کہ اللہ اسے بخش دے، تو پھر میں نے کہا اللہ عدل اور انصاف کرنے والا ہے، اللہ کو اپنے محبوب سے زیادہ پیار ہے، یزید سے زیادہ پیار ہے، اپنے محبوب سے، محبوب کے نواسے سے زیادہ پیار ہے یزید سے۔ اس بغیرت کے بچے کو زندہ باد تو دور کی بات، اس کے ساتھ راز تلعنہ بھی لگانا حرام زدگی ہے۔ اس بغیرت کے بچے کو پہ فتوہ لگاؤ کہ حرام زد کے جو بھی پاکستان میں یہ کراچی میں جو بھی ہوئے تھے نا، یہ جلسے خطاب ہوئے تھے جو منیب الرحمان اور دیگر ہے، اور مولانا کے جو صدار بڑے بنے ہوئے تھے ان کے اندر ہوئے تھے، میں ان کو واضح بکان دینا چاہتا ہوں، لعنتی انسان کی حمایت کرو گے تو جہنم سے زیادہ کوئی عذاب تمہیں ملے گا۔ اس بغیرت کی حمایت کرو جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، نبی کے نواسے کو قتل کیا، کہ نبی کے نواسے کو قتل کرنا تمہارے لیے واجب احترام ہے، جو کہتے ہیں یزید زندہ باد۔ اس بغیرت کے بچے کی حمایت کر رہے ہو جس نے امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی پہ ظلم کیا، پاک بیویوں پہ ظلم کیا، اور نبی کے نواسے پہ ظلم کیا۔ اس کے کردار تو پڑھو، تم نے کردار پڑھا، اور تم کہتے امام حسین علیہ السلام کو اس نے حکم بھی نہیں دیا۔ آپ بیٹھ ادھر، میں تجھے دکھاتا ہوں، ہر کتاب میں دکھاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یزید بے قصور ہے، وہ جو نہیں بیٹھا کہ خلیفہ ہے اس نے حکم دیا تھا، ابن زیاد نے، یزید نے کچھ نہیں کیا۔ تو جس چوک پہ آ کر بات کر میں یزید کو لعنتی اور حرام زد کے ثابت کر سکتا، آئی لوگ یزید پہ بھی بحث نہیں کرتے، کیوں صرف چھپا گئے کہ چلو چھوڑو لڑائی بیٹھ گئی۔ لیکن کیا تم اس اتحاد چاہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کو قاتلوں کو بھی زندہ کہے گئے اور ہم اتحاد کی طرف چلتے ہیں؟ کہ نبی ہمارے امام حسین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اتحاد کرنا ہے کہ میرے دشمن قاتلوں کو، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہمارے دشمنوں اور قاتلوں پہ لعنت کرنے والوں کو اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے؟ پھر یہ کیوں نہیں؟ پھر یہ فرمان کی ذریعہ، اور تم کہتے ہو کہ چھوڑ پڑا لڑائی پہ لعنت نہ کرو، واضح ان پہ لعنت کرو، واضح ان پہ لعنت کرو، کیونکہ ان پہ لعنت کرنے کے اللہ اور تمام فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور النبی تمام نبی، ان نبی 1,24,000 پیغمبر اور تمام امت جو بھی نبی کی نسل تمام بڑے امام مسلمین خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر یزید کو زندہ باد کا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس بغیرت کے ناظرین کسی طرح کی کوئی مسئلہ یا کسی طرح کی کوئی کتاب منگوانے کے لیے ہمارا کنٹیکٹ نمبر 0305172287 ہمارے یوٹیوب چینل علی رضا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں تاکہ جو بھی نئی انفارمیشن ہے سب سے پہلے آپ جان سکیں، اور واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کریں۔ شکریہ۔